الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب گرامی، سورہ ذاریات کی آیت نمبر 55 پر ہم بات چیت کر رہے تھے۔ اللہ ذوالجلال کا فرمان ہے کہ اور آپ نصیحت کرتے رہیں، کیونکہ بے شک نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے۔ یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے رستے کی طرف بلانے کے لیے جن لوگوں کا انتخاب کیا ہے وہ اہل ایمان ہیں، اور اس میں یہ دلیل بھی موجود ہے کہ ایمان کم بھی ہوتا ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ ایمان کے اندر کمی بھی ہوتی ہے اور زیادتی بھی ہوتی ہے۔ بسا اوقات انسان کا ایمان بہت بڑا ہوا ہوتا ہے، وہ خود کو اللہ کے بہت قریب تصور کرتا ہے، اور بسا اوقات اس کا ایمان بہت کم ہو چکا ہوتا ہے، وہ عمل سے دور بھاگتا ہے۔ ایمان اور عمل یہ دونوں لازم و ملزوم چیزیں ہیں۔ ایمان عمل کی طرف رغبت دلاتا ہے، اور عمل ایمان کے اندر اضافہ کرتا ہے۔ اضافے کے ساتھ جب ایمان بڑھتا ہے تو عمل کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے۔ عمل میں نکھار پیدا ہوتا ہے تو ایمان کے اندر خلوص آتا چلا جاتا ہے، اور یوں بندہ درجہ بدرجہ ایمان کی بڑھوتری کے ساتھ اپنے عمل کی اصلاح اور عمل کا نکھار بھی حاصل کر لیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ فرمان کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کریے کیونکہ نصیحت کرنا اہل ایمان کو فائدہ دیتا ہے۔ تو یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ جب بندہ کامل ایمان والا ہو اور وہ اللہ رب العالمین کا عبادت گزار ہو، وہ دین پر اپنی ہمت طاقت کے مطابق عمل بھی کرے، تو جب وہ کسی جگہ پر بیٹھے تو اللہ کا ذکر لازمی کرے، وہ اپنے دوستوں کے درمیان، اپنی صحبت کے درمیان اللہ رب العالمین کو لازمی طور پر یاد کرے، اس لیے کہ اللہ کا ذکر کرنے سے ایمان بڑھتا ہے۔ صحابہ کرام جب جمع ہوتے، جب کسی جگہ پر اکٹھے ہوتے تو ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے کہ آؤ بیٹھ کر ذرا ایمان کی باتیں کریں، آؤ بیٹھ کر ذرا ہم اپنے ایمان کی باتیں کریں، اور اس سے ایمان نیا ہو جاتا ہے۔ بندہ جب چیزوں کو دہراتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اور اس کی قربتوں کو یاد کرتا ہے، تو اس کے لیے اللہ رب العالمین کی بندگی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات کہ ایمان کے اندر کمی بھی ہوتی ہے اور زیادتی بھی ہوتی ہے، یہ اہل السنہ کا متفقہ عقیدہ ہے کہ ایمان بندے کا کم بھی ہوتا ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ بندے کا ایمان کم بھی ہوتا ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ ایمان نہ کم ہوتا ہے نہ بڑھتا ہے، بس ایک جگہ پر کھڑا رہتا ہے، تو پھر یا تو یہ ہوگا کہ بندے کا ایمان بہت اوپر فرشتوں کے جیسا ہو جائے گا، پھر اس میں سارے چور ڈکیت زانی بدکار سارے جمع ہو جائیں گے کہ زانیوں کا ایمان بھی ویسا ہے جیسا ایمان والوں کا ایمان ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یا یہ ہو کہ سب کا ایمان تھوڑا ہے جی، تو پھر انبیاء کا ایمان کس درجے میں رکھو گے؟ تو ایمان بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ یہ دروازہ بند کر رہے ہیں، ایک دروازہ جو ہے نا یہ بند کر رہے ہیں۔ تو یہ کہا کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ نصیحت کیجئے، نصیحت کرنا اہل ایمان کو فائدہ دیتا ہے۔ اور اہل ایمان کو جب آپ نصیحت کریں تو یہ دیکھ لیں ان کا مزاج کیسا ہے، وہ مثال کے ساتھ بات کو کیسے سمجھتے ہیں۔ اور سب سے اول جو دعوت دی جائے گی وہ اللہ کی توحید کی طرف بلایا جائے گا، سب سے بنیادی دعوت، اور یہیں سے یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ ہمارا منہج کیا ہے، ہماری دعوت کی اصل بنیاد کیا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں بھائی کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، جب آپ دوسروں کو اپنی طرف بلائیں گے تو اول دعوت کس چیز کی ہے؟ توحید کی۔
اول دعوت کس چیز کی ہے؟ توحید کی۔ سب سے پہلے جس بھی قوم کو، جس بھی فرد کو اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے، اسے اللہ کی توحید کی دعوت دی جائے گی، قطع نظر اس بات سے کہ وہ عیسائیت میں ہیں، یہودیت میں ہیں، ہندو مت میں ہیں، ایون وہ مسلمان بھی ہیں، تب بھی سب کو سب سے پہلے اللہ کی توحید کے بارے میں بتاؤ کہ اللہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے اختیارات میں وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا، اور جب آپ نے ان کو بھیجا تو آپ نے نصیحت کی، معاذ تم ایک ایسی قوم کی طرف جا رہے ہو جن پر ہم سے پہلے کتاب اتر چکی، جب تم ان کے پاس جاؤ، عیسائیوں کے پاس پہنچو، تو جا کر ان کو سب سے پہلے اللہ کی توحید کی دعوت دینا، سب سے پہلے ان کو اللہ کی توحید کے بارے میں بتانا۔ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ، جب وہ اللہ کی توحید کو پہچان لیں، سمجھ لیں، پھر ان کو بتانا کہ اللہ نے ان پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جب وہ 5 نمازوں کو سمجھ لیں تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ نے ان کے امیر لوگوں پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے غریبوں پر تقسیم کی جائے گی۔ تو یہ نصیحات نبی علیہ السلام نے معاذ رضی اللہ عنہ کو کر کے بھیجی۔ خود نبی علیہ السلام کا یہی طریقہ کار تھا کہ جب کبھی آپ کفار مکہ کو دعوت دیتے یا آپ نے ارد گرد کے ملکوں میں اپنے خط بھیجے، آپ نے سبھی کو اللہ کی توحید کی دعوت دی کہ اس بات کی طرف آؤ جو ہمارا اصل منہج ہے، جو ہماری اصل دعوت ہے، اور وہ یہ ہے کہ زمین اللہ کی، اس پر حکم بھی اللہ کا، اس پر بندگی بھی اللہ کی ہوگی، اللہ کے سوا یہاں پر کسی کی بندگی کی ہم اجازت نہیں دیتے۔ یہ زمین در حقیقت ایمان والوں کی ہے، یہ ملک، یہ خطے، یہ دریا، سمندر، نہریں، پہاڑ، صحرا، یہ سب کا سب اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بنایا ہے۔ اس کے اوپر کافر قبضہ کر چکے ہیں، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس پر کفار نے قبضہ کیا ہے، اور اس قبضے کو چھڑوانے کے لیے اللہ نے اپنے کلمے کو بلند کرنے کا حکم دیا ہے کہ آپ جہاد کرو۔ کس لیے؟ جیسا کہ اللہ نے کہا فَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کافروں سے لڑو، اور یہاں تک لڑو، اتنا لڑو کہ یہاں تک کہ پوری زمین کے اوپر ہر طرف اللہ کا دین پھیل جائے، ہر طرف اللہ کا دین آ جائے۔ تو یہ جو دنیا کی نعمتیں، لذتیں ہیں جن سے کفار فائدہ اٹھاتے ہیں، در حقیقت یہ مسلمانوں کی ملکیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے زبور کے اندر بھی یہ بات نصیحتوں کے بعد کہہ دی تھی کہ یہ زمین میرے عبادت گزار بندوں کی ہے، میرے عبادت گزار بندے اس کے وارث ہیں۔ تو دنیا کی نعمتیں در حقیقت اگر آج مسلمانوں کے پاس موجود نہیں ہیں تو اس پر گویا کافروں نے قبضہ کیا ہے۔ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِیَ لِلَّذِینَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے پوچھو کہ دنیا کی نعمتیں ایمان والوں پر حرام کس نے کی ہیں؟ کسی نے حرام نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کی ایمان والوں کے اوپر دنیا کی نعمتیں، یہ تو کافر ہیں جنہوں نے ان نعمتوں کے اوپر قبضہ کر رکھا ہے۔ تو بندہ مومن پر لازم ہے کہ جب بھی اللہ کے دین کی دعوت دے تو توحید کو بنیاد بنائے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کی توحید کو بنیاد بنا کر اللہ کے دین کی دعوت دی جائے گی، اور پھر اس کے بعد بندہ ضرورت کے مطابق نماز کی، رسالت کی، آخرت کی، زکوٰۃ کی، روزے کی، حج کی، اور جھوٹ کی، زنا کی، جو بھی تعلیم دینا چاہے بندہ اس کے بارے میں گفتگو کرے۔ یہاں ایک اور نقطہ بھی ہے کہ جب ایمانداروں کو دعوت دی جائے، اہل ایمان کو، جب مسلمانوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا جائے تو بندہ 3 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو پکڑ لے۔
بندہ تین چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو پکڑ لے. جب وہ مسلمانوں کو دین کی دعوت دے تو کیا کرے؟ تین چیزوں میں سے ایک چیز کو پکڑ لے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مر رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو کوئی ایک کہیں پر برائی دیکھے تو وہ اسے اپنے ہاتھ سے روکے. فإن لم يستطع فبلسانہ، اور اگر وہ اپنے ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اپنی زبان سے روکے، اور اگر وہ اپنی زبان سے نہیں روک سکتا تو اپنے دل سے روکے. اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. اس حدیث کو سمجھ لو اچھی طرح. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم نیکی کا حکم دو، ضرور بھی ضرور لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائیوں سے منع کرو. لازمی طور پر لوگوں کو گناہوں سے روکو. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ کا عذاب تم پر اتر آئے گا، اور تم اللہ سے دعائیں کرو گے تو اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا. بندے کی دعا قبول نہیں ہوگی. ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو جہاں پر لگا ٹھیک لگا ہوا، جو کر رہا ہے درست کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر جب لعنت کی اور ان کو اپنی رحمت سے دور کیا تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کا قصور کیا ہے. سارے قصور اللہ نے ذکر کیے، ان میں ایک بات یہ بھی تھی کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ. قرآن کی آیت ہے 5ویں سپارے کی 6 سپارے کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل پر لعنت اس وجہ سے بھی ہوئی کہ جب وہ گناہ ہوتا دیکھتے تھے تو روکتے نہیں تھے، منع نہیں کرتے تھے. میں دیکھتا ہوں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا تم میں سے جو کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھے وہ اسے اپنے ہاتھ سے روکے. میرے گھر کے اندر شادی ہو، میرے گھر کے اندر خوشی ہو، اور میرے بہن بھائی، میرے بچے، میرے رشتہ دار کہیں یہاں پر ڈیک لگاؤ، میں روک سکتا ہوں. خرچہ بھی تو میں نہیں کرنا نا، میں روک سکتا ہوں، لیکن میں نہیں روک رہا. بچوں کی خوشی ہے دی، بچوں کی خوشی ہے. یا باپ اگر غلط کام کر رہا ہے تو اپنے باپ کو نہیں روکتا، بچہ اپنے باپ کو نہیں روکتا، بل یہ اللہ کی نافرمانی کا کام ہے. ہم اس کی تفصیل کے اندر اگر ہم داخل ہوں تو نبی علیہ السلام نے یہ جو کہا کہ تم میں سے جو کوئی ایک برائی دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے روکے، تو یہ اس آدمی کے لیے حکم ہے جس کی بات سنی اور مانی جاتی ہے. جیسے حکمران ہو گئے، گھر کے بڑے ہو گئے، اگر یہ لوگ گناہ کو روکیں تو بڑی جلدی روک لیں، یہ گناہ کو روک سکتے ہیں. لیکن اگر یہ نہیں روکتے تو انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی، انہوں نے اللہ کے رسول کی فرما برداری نہیں کی. نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں گناہ ہوتا دیکھو اس کو ہاتھ سے روکو. اللہ نے تجھے طاقت دی ہے، تو ہاتھ سے گناہ کو روک سکتا ہے. تو وہ انجن بن سکتا ہے جو پوری ریل گاڑی کو تباہی سے بچا سکتا ہے، تو رک سکتا ہے، تو نہیں رکتا. تو لوگوں کا لیڈر بن جاتا ہے، لوگوں کے پیچھے لگ کے لوگوں کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے، تو کیا فائدہ تیرے بڑے بزرگ ہونے کا. دوسرا آدمی جس کو اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر تو طاقت نہیں رکھتا ہاتھ سے روکنے کی تو اپنی زبان سے روک لے، اپنی زبان سے روک لے. وہ زبان سے روکتا ہے جیسے علماء روکتے ہیں ہمیں، جیسے ہمیں ممبر سے مسجد سے آواز دی جاتی ہے اللہ کے بندو گناہوں سے باز آ جاؤ، وہ ہمیں اپنی زبان سے روکتے ہیں. وہ تو اپنا فرض ادا کر چکے، انہوں نے تو اپنا فرض ادا کر دیا. اب اگر میں چھوٹا ہوں، میرا کوئی بڑا گناہ کرتا ہے، غلط کرتا ہے، تو میرا حق ہے میں اس کو زبان سے روکوں اور طریقے سلیقے سے روکوں. میں اچھے انداز میں اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کروں. یہ نہیں کہ میں اس کو کافر ڈکلیئر کر دوں، فاسق ڈکلیئر کر دوں، منافق کہہ دوں اس کو. یہ نہیں، طریقے سلیقے کے ساتھ میں اس کو روکوں. اگر وہ رکتا ہے تو بہت اچھا، نہیں رکتا تو بھائی آپ ایسی مجلس میں جاؤ ہی نہ جہاں پر گانے لگے ہیں، آپ ایسی مجلس میں جاؤ ہی نہ. لیکن معذرت کے ساتھ ہمیں بھوک زیادہ لگی ہوتی ہے، ہم وہاں 2 گھنٹے بیٹھ کے گانے سننا گوارا کر لیتے ہیں، ہم بے پردگی میں رہنا گوارا کر لیتے ہیں. ہم ایسی مجلسوں میں چلے جاتے ہیں جہاں پر جو ہے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، اور ہمیں زیادہ ڈر ہوتا ہے اگر ہم واپس چلے گئے رشتہ داری ٹوٹ جائے گی، رشتہ داری خراب ہو جائے گی. بھائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو گاہک گھیرنے کا ہنر دے دیا ہے، آپ رشتہ دار نہیں گھیر سکتے اللہ کے لیے، آپ ان کو اللہ کے لیے سمجھا نہیں سکتے. اور موقع پر سمجھانا،
اس جگہ پر سمجھانا یہ بہت اثر کرتا ہے، بہت فائدہ دیتا ہے بندے کو. لیکن ہم ڈرتے ہیں کس سے؟ سماج سے، اپنے رواج سے، اپنی برادری سے، اپنے تعلقات سے ہم ڈرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا کہ سارے لوگوں سے بڑھ کر اللہ کا حق ہے، زمین پر اللہ کی نافرمانی ہو، کافر کی آواز گونجے اور مجھے جو ہے وہ پرواہ ہی نہ ہو. میرے بچے بھی وہاں پر ہیں، میری بیوی بھی وہاں پر ہے، چلو میں اپنا ایمان بچا رہا ہوں، نہیں جو ہے اپنے ایمان کی تو مجھے فکر ہے، میرے بچوں کے کانوں میں جو پڑ رہا ہے وہ کل کو کیا سوچیں گے اور کیا کریں گے کہ ابا جی بھی تو ایسی مجلس میں جاتے ہی تھے نا. کیا ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ؟ وقتی طور پر لوگ باتیں سنائیں گے، لوگ آپ کو برا بھلا کہیں گے، مسیتڑ کہہ دیں گے، مولوی کا تانا دے دیں گے. انبیاء کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا. یہ تو ہے ہمارا وقتی طور پر ہوتا ہے، بعد میں بندے جو ہیں وہ مل جاتے ہیں آپس میں، رشتہ داریاں کوئی نہیں ٹوٹتی. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، نبی علیہ السلام کو دیکھو، ان دونوں نے اپنے گھر چھوڑ دیے تھے اللہ کے لیے. یہاں گناہ ہوتا ہے، ہم نے نہیں رکنا، یہاں پہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے. ہماری ہجرتیں کدھر ہیں؟ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بھاگو اللہ کی طرف. تو میں کب اللہ کی طرف بھاگا ہوں؟ میں نے کب گناہوں کی جگہ کو چھوڑ کر اللہ کی نیکی کی طرف جگہ اختیار کی ہے؟ تو یہ جو بات ہے کہ وہ اپنی زبان سے روکے، زبان سے تو سارے روک سکتے ہیں، میں کیوں نہیں روکتا؟ میری زبان میں اتنی طاقت کیوں نہیں آتی؟ ویسے میں کہتا ہوں میرے کو غلط گل برداشت نہیں ہوتی، میں جی منہ پہ بات کہتا ہوں، اللہ کے لیے تو بات برداشت کر لیتے ہو. پھر ہے تیسرا بندہ، اگر تم زبان سے نہیں روک سکتے تو پھر اپنے دل کے ساتھ روکو. دل کے ساتھ روکنے کا معنی یہ ہے تمہارے بس میں ہی نہیں ہے، تمہاری کہیں سنی نہیں جا رہی. معنی کیا ہے؟ تم راہ چلتے جا رہے ہو، دیکھ رہے ہو تم رستے کے اندر لڑائی ہو رہی ہے، لوگ غلط کام کر رہے ہیں، گانے لگے ہوئے ہیں، تمہیں پتہ ہی انہوں نے تمہاری نہیں سننی. اپنے دل کے اندر اس گناہ کو برا جانو، ان لوگوں کے لیے دعا کرو اللہ ان کو ہدایت دے اور آگے چل پڑو. یہ طریقہ ہے اس حدیث کے اوپر عمل کرنے کا. وگرنہ بندہ جو ہے ہر کسی کو ایک پلڑے میں رکھ دے تو پھر وہ دعوت نہیں دے گا، وہ ملغوبہ ہی بنائے گا، وہ کوئی ایسی چیز پیش کر دے گا جو لوگوں کو دین سے متنفر کرے گی. تو اس لیے بھائی میرے اپنے آپ کی اصلاح کرو، جہاں پر آپ کا بس چلتا ہے وہاں پر اپنا بس پورا چلاؤ. آپ کو پتہ ہے آپ کے کسی مجلس سے اٹھ کر آنے سے وہ لوگ پریشان ہو جائیں گے تو اپنا زور دکھاؤ، وہاں پر پیر مار دو. وہاں پر کیا پتہ آپ کے پیر مارنے سے وہ لوگ گناہ سے رک جائیں. ہمیشہ کے لیے نہ رکیں، وقتی طور پر تو رک جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی کا اجر دے گا. نبی علیہ السلام نے سیدنا علی سے کہا تھا کہ علی آپ کی وجہ سے ایک بندہ بھی ہدایت پر آ جائے دنیا جہان کی ساری نعمتوں کے مل جانے سے کہیں بڑھ کر افضل ہے. ایک بندہ بھی آپ کی وجہ سے ہدایت پر آ جائے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے اوپر اور بھی بہت سی گفتگو کی جا سکتی ہے لیکن ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اس آیت کو سمجھنے کی صحیح معنوں میں ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس کو پڑھ لیجئے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تنفع المؤمنین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.